علیکم. میرے ہاتھ میں ایک ڈونٹ ہے. یہ میں نے ظاہر بات ہے کھانے کے لیے منگوایا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ اس ڈونٹ کے ذریعے آپ کو بلیک ہول اور ایونٹ ہرائزن کے بارے میں کچھ بات بتا دوں. آپ سوچیں گے بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، کہاں بلیک ہول اور کہاں ایک ڈونٹ. تو اس بات کا تعلق یورپین سدرن آبزرویٹری والے حال ہی میں اعلان کی تیاری شروع کر چکے ہیں، اور 10 اپریل کو وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اعلان کریں گے. متوقع طور پر اعلان یہ ہوگا کہ انہوں نے بلیک ہول کا جو متصل علاقہ ہوتا ہے جس کو ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے، ایونٹ ہورائزن کے آس پاس کی جگہ کی انہوں نے بہت تفصیلی منظر کشی کر لی ہے، بہت ڈیٹیل میپنگ انہوں نے کر لی ہے، اور اب تک ہمیں باخبر ذرائع سے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق وہ ایریا ایک ڈونٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، جس کے اندر جو گیس مٹیریل ہے، جو پلازما ہے اور مختلف جو ایکریشن ڈسک ہے وہ دراصل اس ڈونٹ شیپ کی ہے. اور یہ جو بیچ میں حصہ ہے جو بالکل خالی ہے، سمجھے کہ یہ پوائنٹ ہے، یہ بلیک ہول ہے. اور یہ بلیک ہول ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گیلیکسی کے بالکل سینٹر میں، بالکل مرکز میں سیگیٹیریس اے اسٹیرک نام کی ایک جگہ ہے، اس میں یہ موجود ہے. اور اس جگہ کا فاصلہ ہمارے یہاں سے یعنی کہ ہماری زمین سے تقریباً 26,000 نوری سال یعنی کہ 26,000 لائٹ ایئر کا بنتا ہے. اب تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے تذکرہ کیا بلیک ہول کا اور ایونٹ ہورائزن کا. سب سے پہلے میں آتا ہوں بلیک ہول پہ. آپ نے اسکیپ ویلوسٹی کے بارے میں اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے تو شاید آپ نے سنا ہوگا. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر آپ کو زمین کی گریویٹیشنل پل سے یعنی کہ کششی ثقل سے فرار ہونا ہے تو آپ کو تقریباً 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اوپر کی طرف اٹھنا ہوگا تاکہ آپ اس زمین کی کششی ثقل سے فرار ہو جائیں. اس رفتار کو جو کہ ہمیں زمین کی کششی ثقل سے فرار ہونے کے لیے چاہیے، اسے ہم اسکیپ ویلوسٹی یا فراری رفتار کہتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں سورج کی طرف. سورج کی کمیت یعنی سورج کا ماس ہماری زمین کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ ہے. اس لیے اگر آپ سورج کے کورونا یعنی اس کی سرفیس پر ہوں اور آپ کو وہاں سے فرار ہونا ہو تو پھر آپ کو 617.7 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وہاں سے حرکت کرنی پڑے گی. یہ بہت بہت زیادہ رفتار ہے کیونکہ سورج کی کشش بھی بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک ستارہ ہے. کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سورج کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ ختم ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مرتے ہیں تو ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. کوئی سپر نووا کی شکل میں پھٹتا ہے، نیوٹرون ستارے کی شکل میں آ جاتا ہے، اور کوئی ایسے ختم ہوتا ہے کہ بلیک ہول بن جاتا ہے. یعنی کہ اتنا سمٹ جاتا ہے، ایک پوائنٹ پر سمٹ جاتا ہے. اس کی جو گریویٹیشنل پل ہوتی ہے اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہاں سے جو اسکیپ ویلوسٹی ہوتی ہے، رفتار فرار جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ 3 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ، یا یوں کہیے کہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بلیک ہول سے فرار ہونے کے لیے. اور کیونکہ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز فرار نہیں ہو سکتی. Nothing can escape from a black hole, even light. روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی جو کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار شے. یہ تو بات ہو گئی عام بلیک ہولز کی. اب ہم آ جاتے ہیں اس دریافت کی طرف جس کا اعلان یورپین سدرن آبزرویٹری والوں نے 10 اپریل کے روز وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑے خاص قسم کے بلیک ہولز ہوتے ہیں. یہ عام بلیک ہولز نہیں ہوتی، کسی ستارے کے مرنے سے، ستارے کے ختم ہونے سے نہیں بنتے. یہ بڑی کہکشاؤں کے سینٹر میں، ان کے نیوکلس میں، ان کے مرکز میں موجود ہوتے ہیں. اور ہماری کہکشاں یعنی کہ ہماری ملکی وے کہکشاں کے سینٹر میں بھی اندازہ ہے کہ ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی ضخیم قسم کا ایک بلیک ہول موجود ہے جس کا ماس، جس کی کمیت ہمارے سورج کے مقابلے میں تقریباً 45 لاکھ گنا زیادہ ہے. 45 لاکھ
गुना। अब आप सोचिए 45 लाख सूरज इकट्ठे कर लें तो वो एक ब्लैक होल बनेगा। सिर्फ हमारी कहकशां में नहीं बल्कि ज्यादातर बड़ी कहकशाओं के सेंटर्स में इस तरह के ब्लैक होल्स ऑब्जर्व किए जा चुके हैं, और इस तरह से कि वहां से रेडियो वेव जो है, रेडिएशन जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, रेडियो वेव बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है, और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो हमारा अंदाजा ये है कि ये जो चीज है ये किसी भी कहकशां के, किसी भी बड़ी कहकशां के सेंटर में मौजूद है। और इसी वजह से इसी तरह के ब्लैक होल्स का एक और नाम है जिसको हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी कहकशां का मरकज जहां बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक सेंटर में इस तरह का एक ब्लैक होल मौजूद है, वहां से भी बहुत शदीद रेडिएशन आ रही है। तो EST यानी कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया में 12 मकामात पर फैली हुई कोई लगभग सैकड़ों टेलीस्कोप्स को एक साथ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई साल तक फोकस रखा, उस जगह का उन्होंने जायजा लिया, और अब जो चीज ये पेश करने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सबसे पहला और सबसे मुफस्सिल नक्शा होगा किसी भी गैलेक्टिक न्यूक्लियाई में वाक़े ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का। क्योंकि ब्लैक होल को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हम इवेंट होराइजन पे क्या कुछ चल रहा है वो चीज हमारे मुशाहिदे में आ सकती है, उसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि वो गैस जो ब्लैक होल की तरफ बढ़ती है, उसकी इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ती है, तो उसकी एनर्जी में भी इजाफा होता है और वो जबरदस्त किस्म की रेडिएशन खारिज करती है। और हम उन्हीं रेडिएशन को, जिसमें कि अल्ट्रा वायलेट शामिल है, जिसमें गैमा रेज शामिल है, जिसमें एक्स रेज शामिल है, तरह तरह की मुख्तलिफ रेडिएशन को हम ऑब्जर्व करके पूरी की पूरी इसकी हम मैपिंग कर सकते हैं। और यही काम यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने अपने EST प्रोजेक्ट यानी कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के तहत किया। अब देखिए क्या होता है, लेकिन एक बात तय कि हमारे कहकशां के मरकज में एक डोनट है और इस डोनट के सेंटर में ब्लैक होल है। मेरा ख्याल है अब मैं सुकून से इस डोनट को खा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।